بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام۔ نوکیلے کانٹوں اور خطرناک جانوروں سے چھٹکارا ملنے کی وجہ سے مجھے چلنے میں خاصی آسانی محسوس ہو رہی تھی۔ اب مجھے راستہ دیکھ دیکھ کر چلنے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا اور میں اپنی اگلی منزلوں اور پیش آنے والے حالات کے تصورات میں گم ہو گیا۔ ہم مسلسل 2 روز تک چلتے رہے، اسی دوران کوئی نیا حادثہ رونما نہیں ہوا۔ تیسرے دن دور سے بڑے بڑے ستون نظر آنے لگے۔ میں نے کردار سے کہا، یہ ستون کیسے ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا، اس کے بارے میں مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ ہماری اگلی منزل یعنی یہی ہے۔ کردار کی بات سن کر میں کانپ کر رہ گیا، کیونکہ کردار نے پچھلے جہنمی کنویں کو بھی منزل ہی کہا تھا۔ جی ہاں، میرا اندیشہ درست تھا۔ ہم اس جگہ کے ذرا قریب پہنچے تو ایک بہت بھیانک منظر نظر آیا۔ وہاں پر بہت سے مرد اور عورتیں ان ستونوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے منہ سے بہت زیادہ خون نکل کر زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ وہاں عذاب کے کچھ فرشتے بھی موجود تھے جو ہمارے ہی منتظر دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، وہ فرشتے فوراً آگے بڑھے اور کہا، ان ستونوں میں سے ایک ستون تمہارے لیے مخصوص ہے، تمہیں 30 دن تک اس ستون پر الٹے لٹکے رہنا ہے۔ ان کی یہ بات مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میں بے اختیار رونے لگا اور گڑ گڑاتے ہوئے ان سے کہا، اے اللہ کے فرشتوں، میں تو ابھی جہنمی کنویں کے سخت عذاب سے فارغ ہوا ہوں۔ تمہیں خدا کا واسطہ مجھ پر ترس کھاؤ، مجھے اس عذاب سے معاف رکھو۔ آخر مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ عذاب کس گناہ کی وجہ سے ہے؟ ایک فرشتے نے کہا، تم اور یہ الٹے لٹکے ہوئے لوگ دنیا میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ عذاب دنیا کے ان گناہگار لوگوں کا مقدر ہے جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ رکھنے سے گریز کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے قابو کر کے کھینچتے ہوئے ان ستونوں کی جانب لے گئے اور وہاں پر الٹا لٹکا دیا۔ جیسے ہی مجھے الٹا لٹکایا گیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر کی ہر چیز باہر آ رہی ہے۔ جیسا کہ اس فرشتے نے کہا تھا، یہ عذاب رمضان المبارک کے 30 روزوں کے برابر 30 دن تک جاری رہے گا۔ اسی دوران صرف رات کے وقت ہمارے منہ سے خون و غلاظت نہیں نکلتی تھی اور کچھ آرام رہتا تھا۔ 30 دن گزر جانے پر میرے پاؤں کھول دیے گئے، جس پر میں منہ کے بل زمین پر گر کر درد سے تڑپنے لگا۔ اس موقع پر کردار نے میرے قریب آ کر زور زور سے قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ بہت دیر گزر جانے کے بعد میری حالت ٹھیک ہو گئی۔ جھلسا دینے والا سورج اور کردار کی گندی اور غلیظ بدبو جو بدستور میرے لیے نئی تھی، مجھے بہت اذیت دے رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کردار سے کہا، اے غلیظ بدبو والے بدصورت، اپنا گندا منہ بند کرو۔ کاش تمہارے اور میرے درمیان بعد المشرقین سے زیادہ کا فاصلہ ہوتا کہ مجھے کسی بھی طرح تیرا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تم اس بدبخت شیطان کی مانند ہو جس کی رفاقت کے بارے میں قرآن میں گناہگاروں کی زبانی یوں نقل ہوا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 37۔ جب کوئی شخص میرے اللہ کے حضور پہنچ کر اپنے شیطانی اعمال کا مشاہدہ کرے گا تو شیطان کی طرف دیکھ کر نہایت حسرت بھرے انداز میں کہے گا، کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہوتا، کیونکہ ہمیشہ میرا ہم نشین و ہم سفر رہا اور تم میرے لیے شیطان سے بھی بدتر ہو۔ کردار میری تلخ باتیں سننے کے باوجود ہنسے چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، تم مجھے برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ مجھے قصوروار کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ میرے بارے میں غلط کیوں سوچ رہے ہو؟ اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم خود گناہگار اور مجرم ہو۔ اگر تم دنیا میں روزے نہ چھوڑتے، اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اگر تم دیندار اور بتقوی ہوتے، راتوں کی لمبی اور فضول گناہوں سے بری محفلیں سجانے کے بجائے اگر 1 گھنٹہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے، علماء کے ساتھ رفت و آمد کرتے اور رمضان المبارک محرم الحرام کے دوران ان کے مواعظہ حسنہ سے بہرامند ہوتے، تو تمہیں معلوم ہوتا کہ روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام کس قدر بھیانک ہے۔ اگر تم خواہشات نفسانی کے قدر و دلدا نہ ہوتے، اپنے ہمسائیوں کے گھر منعقدہ مجالس اعزاء میں شرکت کی زحمت گوارا کر لیتے، تو مجالس کے خطبہ جنہیں تم حقارت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ لوگ تمہارے لیے بیان کرتے کہ بزرگان دین کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے تو اس کے دل سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، اور جس کا دل ایمان سے محروم ہو جائے اسے نہ تو عالم برزخ میں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے اور نہ ہی قیامت کے دن یہ شخص عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گا، اور تم خود اپنی آنکھوں سے اس کا یہاں پر مشاہدہ کر رہے ہو، جبکہ روز قیامت مزید سخت عذاب تمہارے انتظار میں ہے۔ اگر تم نے قرآنی آیات یا حدیث کا مطالعہ کیا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اس عالم میں روزہ تمہارے کتنے کام آتا۔ انبیاء اور ائمہ طاہرین سے منقول بہت سی احادیث روزے کے فوائد اور آثار کو بیان کر رہی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ان ہستیوں کا فرمان ہے کہ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کے لیے آگ کے مقابلے میں ڈھال کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن آگ کی تپش سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فرشتوں کو روزہ داروں کے لیے دعا کرنے پر مامور فرما رکھا ہے۔ اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوں گی، ایک افطار کے موقع پر اور دوسری اس موقع پر جب وہ عالم برزخ اور قیامت میں اپنے پروردگار سے ملاقات کا شرف حاصل کرے گا۔
کیا تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ روزے دار کا سونا عبادت، خاموشی تسبیح، اعمال قبول، اس کی دعائیں مقبولیت کا شرف پا لیتی ہیں؟ کیا تمہیں امام موسیٰ کاظم کا فرمان معلوم نہیں کہ افطار کے بعد روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، وہ شرف قبولیت پا لیتی ہیں؟ کیا پیغمبر اکرم کی حدیث تمہارے کانوں سے کبھی نہیں ٹکرائی کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے انسان پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ اسی طرح آپ کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص یقین و معرفت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ایک نومولود بچہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ باب ریان۔ اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ میں نے یہ سن کر پوچھا وہ دروازے کو ریان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے والے ہمیشہ شاد و خندان رہیں گے، انہیں کبھی بھوک اور پیاس کی تکلیف سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ میں نے کہا اس دروازے سے کون لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ اس نے جواب دیا اس بارے میں مناسب تو یہی لگتا ہے کہ میں تمہیں پیغمبر اکرم کی ایک حدیث سناؤں جس میں آپ نے فرمایا جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے جو قیامت کے دن صرف امت محمدی کے روزے دار خواتین حضرات کے لیے کھولا جائے گا۔ اس موقع پر رضوان جنت بلند آواز میں کہے گا اے امت محمدی ریان دروازے کی طرف آ جاؤ اور اسے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس پر وہ تمام لوگ جو موسم سرما کی سرد راتوں کو نیند سے بیدار ہو کر روزے کی تیاری کرتے، وہ لوگ جو موسم گرما کی سخت گرمی میں پیاس کی انتہائی تکلیف اور مشقت برداشت کر کے اپنے روزے کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے تھے، بحشت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ تم ان سعادتوں سے بالکل ہی محروم ہو، میں تمہیں اس عذاب کو تکلیف سے نجات دینے سے قاصر ہوں۔ قیامت کے بعد تمہارا انجام جہنم کی دہکتی آگ میں جلنا ہی ہے۔ کردار کا آغاز۔ کردار نے معصومین کی احادیث کی روشنی میں روزہ رکھنے کے فوائد، اسے ترک کرنے کے عذاب کے بارے میں سب کچھ بیان کرنے کے بعد مجھے نصیحت کرنا شروع کر دی کہ اس نے کہا تم بالکل فضول اور شخصیت سے عاری انسان ہو۔ تم نے سمجھ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہارا کوئی فریضہ اور ذمہ داری نہیں رکھی۔ تمہاری دنیاوی زندگی پانی کے قطرے سے بھی زیادہ بے وقت تھی کیونکہ پانی کا وہ معمولی قطرہ اپنی ذمہ داری کو تو جانتا ہے اور اسے بخوبی انجام دیتا ہے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ پانی کا یہ قطرہ کسی درخت کے قریب زمین پر گرتا ہے تو درخت کی جڑ اسے کھینچ لیتی ہے اور وہ شاخوں کے ذریعے اوپر چڑھتا ہوا درخت کی نرم و نازک ریشوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ پھر یہ رنگا رنگ اور خوشبودار پھولوں اور پھلوں آگے چل کے خوشنما مزید پھلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح سے ہمیشہ ترقی اور کامیابی کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ پھل پک جانے کے بعد اس شاخ سے تعلق توڑ کر کسی متفکر اور دانا شخص یا پھر معاشرے کی خدمت کرنے والے انسان کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ شخص اسے کھا کر اس سے حاصل شدہ توانائی سے سائنس ادب کا کوئی شاہکار یا پھر کسی سائنسی دریافت کی تخلیق کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی فکر قلم کی مدد سے کاغذ کی زینت بن کر دائمی رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ لیکن اے بدبخت اور بدعاقبت شخص، تم دنیا میں وقتی جلد گزر جانے والے نفسیاتی لذات کی دلدل میں پھنسے رہے۔ ان لذات کی باطنی حقیقت کا اب تم بخوبی مشاہدہ کر رہے ہو۔ اسی طرح دنیا میں تمہاری حیثیت ایک پست اور وحشی حیوان کے برابر بلکہ اس سے بھی بدتر تھی۔ تم میرے کہکہوں پر اعتراض مت کرو کیونکہ میں تو تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال کی مجسم شدہ صورت ہوں۔ تم دنیا میں مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور انہیں بے وقوف سمجھتے تھے اور اب اسی وجہ سے یہاں میں تم پر ہنستا ہوں۔ اب عذاب میں گرفتار ہو کر تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ تم خود نادان، جاہل و بے خبر تھے، نہ دنیا کے وہ پرہیزگار مومنین۔ کردار کی باتیں بالکل درست تھی، اس لیے میں نے کہا تمہاری باتیں بالکل ٹھیک ہیں، اس کے بعد میں تمہاری ہنسی اور کہکوں پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ منافقوں کا انجام۔ ہم اپنے اس سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے کہ جس کی منزل مقصود کا مجھے کوئی پتہ نہ تھا، ہاں صرف اتنا معلوم تھا کہ اسے وادی برود کہتے ہیں۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں کچھ اور لوگ دکھائی دیے جو ہم سے آگے آگے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، بلاؤں سے پر نہ ختم ہونے والے اس گرم و سوز جنگل و بیابان میں میری تنہائی تو ختم ہوئی۔ میں نے خود سے کہا کہ اب مجھے انتہائی گندی بدبو والے بدصورت اور بدسیرت کردار کا ہم سفر ہونے سے تو نجات مل جائے گی۔ ان لوگوں کے قریب پہنچ کر میں نے کردار سے ذرا فاصلہ اختیار کر لیا اور اس سے کوئی بات کیے بغیر تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ کردار نے میرے اس رویے کو بھانپ لیا۔ اس نے ایک بار قہقہ لگاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا اے ہم سفر، اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگ بہت آہستہ چل رہے ہیں، تم جس رفتار سے چل رہے تھے اسی سے چلتے رہو، بہت جلد ان تک پہنچ جاؤ گے۔ کردار ٹھیک کہہ رہا تھا، ہم بہت جلد ان سے جا ملے۔ یہ لوگ میرے ہم سفر کردار سے زیادہ بدصورت اور بدبودار تھے، وہ غضب کے فرشتے لگ رہے تھے۔ مجھے اس جگہ پر لوہے کے جلتے ہوئے تابوت دکھائی دیے جو آگ سے بھرے ہوئے گھڑوں میں رکھے ہوئے تھے۔ ہر تابوت میں ایک انسان تھا اور غضب کے فرشتے آگے اور پیچھے سے ان کی منہ، گردن اور بدن پر آگ سے دہکتی ہوئی آہیں زنجیروں کے کوڑے برسا رہے تھے۔ ان دہکتی ہوئی آہیں زنجیروں کے کوڑوں کی ضرب کی شدت اس حد تک تھی کہ اگر اس کی ایک ضرب اس دنیا کے سمندوں پر لگائی جائے تو وہ شدید حرارت سے ابل پڑیں، ان میں آگ بھڑک اٹھے۔ میں نے ذرا غور کیا، دیکھا کہ ان لوگوں سے بھی زیادہ بدصورت اور بدبودار کچھ اور مخلوق بھی ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ لوگ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے، صرف دیکھ رہے تھے اور مسلسل ہنسے جا رہے تھے۔
میں سمجھ گیا ان لوگوں کے برے کردار ہیں۔ میں نے محسوس کیا یہ لوگ مجھ سے بھی زیادہ بھیانک گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مجھ میں ان کے بالکل قریب ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں وہ دہتی ہوئی آہی زنجیروں کا کوڑا مجھے نہ لگ جائے۔ بہرحال ان کے اتنا قریب چلا گیا کہ ان کو صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ غضب الہی کے فرشتوں نے ان کے سر اور چہروں پر اس قدر آتشی زنجیریں برسائی تھی کہ لگ رہا تھا ان بیچاروں پر تلوار کے کئی ہزار وار کیے جا چکے ہیں۔ میں نے ان فرشتوں میں سے ایک سے پوچھا، کیا ان کا یہ عذاب وادی برہوت تک اسی طرح جاری رہے گا؟ اس نے جواب دیا، ہاں، ہمیں حکم دیا گیا کہ مسلسل 2 گھنٹے ان کی پٹائی کریں، پھر نصف گھنٹہ انہیں چھوڑ دیں تاکہ ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں، اور پھر دوبارہ مسلسل 2 گھنٹے مارنے کے بعد انہیں پھر نصف گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یہ سلسلہ وادی برہوت تک یوں ہی جاری رہے گا۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ دیر صبر کرنا ہوگا تاکہ اس کے 2 گھنٹے پورے ہو جائیں۔ ایک شخص کے عذاب کا وقت پورا ہوا تو وہ زمین پر گرا پڑا۔ وہ درد و تکلیف کی شدت سے اس میں کراہنے اور چیخنے چلانے کی بھی سکت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو اس کا درد آہستہ آہستہ ٹھیک ہوا۔ یاد رہے، یہ جو گھنٹوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ آپ دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ عالم برزخ میں اس طرح کی گھڑیاں نہیں ہیں ہم ان کے حساب سے یہاں اوقات کا تعین کر سکیں۔ یہاں زمانے کی صورتحال دنیا سے مختلف ہے، جسے میں آپ کے سامنے یہاں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آپ کو انتہائی عجیب و غریب دکھائی دے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس شخص سے کہا، اے شخص، اس سے پہلے کہ تمہارا نصف گھنٹہ ختم ہو جائے، ذرا مجھے تو بتاؤ تم نے دنیا میں ایسا کون سا عظیم گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس سخت اور تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کیے گئے ہو؟ اس شخص نے آہ بھر کر کہا، منافق تھا۔ میں نے ظاہری طور پر ایک دیندار انسان کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ میں اکثر اوقات مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں ایک دیندار با ایمان انسان ہوں، لیکن دنیا کے بہکاوے میں آ کر اندر سے صرف پیٹ اور مال و دولت کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر میں طرح طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیا کرتا تھا۔ جب بھی میں کسی با ایمان شخص سے ملتا تو اس طرح سے ظاہر کرتا کہ انہیں میرے بظاہر قومی ایمان میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، لیکن جب میں اپنے منافق دوستوں سے ملتا تو ان سے کہتا کہ میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں ان دیندار مومنوں کو بیوقوف بنانے کے لیے مسجد میں جا کر ان کے اجتماع میں شرکت کرتا تھا۔ در حقیقت میں زبانی طور پر مومنین کے ساتھ جبکہ عملی طور پر بے دین خدا سے غافل لوگوں کے ساتھ تھا۔ یہاں پر میں نے دل ہی دل میں کہا، چلو اچھا ہوا میں نے کبھی منافقت سے کام نہیں لیا۔ ویسے تو میں نے بہت سے گناہ کیے تھے لیکن منافقت سے بچا رہا، ورنہ مجھے بھی دردناک عذاب سے گزرنا پڑتا۔